أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ سورہ مائدہ کا 13واں رکوع ہے اور اللہ رب العزت نے گزشتہ سے پیوستہ سورہ مائدہ کے اندر مختلف اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں اور ایک ریاست کے بنیادی سیاسی مسائل کو ذکر فرمایا اور ان میں ایک اہم بات خلاصے کے طور پہ بیان فرما دی کہ یہود و نصارہ کا اصل کام یہ تھا، ان کو اصل حکم یہ دیا گیا تھا
کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے تم اس وعدے کو پورا کرو، جو تم سے وعدہ لیا گیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تمہیں جو کتاب عطا کی گئی، تورات عطا کی گئی، انجیل عطا کی گئی، تم ان کتابوں کو زمین کے اوپر نافذ کرو، خود بھی اس پہ عمل کرو اور اس کے احکامات کو زمین پر ریاست کے اندر نافذ کرو۔ پھر ایمان والوں کو بھی یہی حکم دے دیا کہ اے ایمان والوں، اللہ رب العزت نے تمہیں بھی ایک کتاب عطا فرمائی ہے اور تمہارے ذمے بھی یہ بات لازم ہے کہ تم اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کو یعنی قرآن کریم کو نافذ کرو۔ اور اس کے درمیان میں کچھ سزاؤں کا ذکر کیا کہ اسلام نے چند حدود بیان کی ہیں، چند سزائیں مقرر کی ہیں، ان سزاؤں کو نافذ کرنا لازم ہے۔ چور کی سزا کو ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکو کی سزا کو ذکر کیا، زنا کرنے والے کی سزا کو ذکر کیا، اور ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک بات اصولی بیان کر دی کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کی اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو اس صورت میں تم ظالم کہلاؤ گے، تم فاسق کہلاؤ گے، اور اگر انکار کر بیٹھو تو پھر تم کافر کہلاؤ گے۔ پھر ایک اور اصول بیان کیا کہ جب تم ایک ریاست قائم کر رہے ہو، ایک ریاست کے اندر اسلام کے نظام کی بات ہو رہی ہے، تو مسلمان ریاست کا حکمران اور مسلمان ریاست کے رہنے والی رعایا کسی غیر مسلم کے ساتھ گہری دلی وابستگی اختیار نہیں کر سکتے، لہذا حکم فرما دیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا دوستی کرنا درست نہیں۔ ہاں تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو ان کے ساتھ، رحم دلی کا مظاہرہ ان کے ساتھ کر سکتے ہو، سخاوت کا مظاہرہ ان کے اوپر کر سکتے ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ صرف یہ کہ کر سکتے ہو بلکہ کرنا چاہیے، لیکن تمہارا قلبی دوست بنانا، جگری یار بنانا تمہارے لیے کسی غیر مسلم کو جائز نہیں۔ اور آخر میں یہ بات بھی اس رکوع میں ارشاد فرمائی تھی کہ اگر جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی دوستی لگانا درست نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے فلاں غیر مسلم ملک کو اپنا دوست نہ بنایا تو پھر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ طاقتور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب دے دیا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مومن آدمی اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، مومن آدمی اپنے مال اور وسائل کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ مومن کا بھروسہ اللہ کے وعدوں کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اللہ کا لشکر، اللہ کو ماننے والا جو گروہ ہے، اللہ رب العزت ان کو غالب فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات ذکر کی کہ غیر مسلموں میں بہت سارے ایسے ہیں، یہودیوں میں، نصرانیوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لے کے آئے، کفر اختیار کیا ہوا ہے، مگر بعض ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ کفر اختیار کرتے ہیں بلکہ کفر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دینداروں کا اور دین پہ چلنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرما دی کہ اگر تم اللہ کے دین کا، دینداروں کا، دین والوں کا اگر مذاق اڑاؤ گے تو تم سے پہلے لوگ بھی مذاق اڑا کے دیکھ چکے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، شکلیں ان کی مسخ کر دی، اللہ کی جانب سے عذاب آ گیا۔ اگر آج بھی کوئی اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کی کوشش کرے گا تو اللہ کا قانون آج بھی وہی ہے، اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پھر ایک اور بات ذکر فرمائی کہ اگر یہ لوگ جو اللہ رب العزت کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے احکامات کو کھیل اور تماشا بناتے ہیں، دین کے احکامات کے اوپر ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ لوگ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں بھی بیٹھ جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر یہ آپ کے صحابہ کی صحبت میں بھی بیٹھ جائیں تو کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے، کفر کے ساتھ ہی واپس جائیں گے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی۔ یعنی ایک طرف تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اتنی زیادہ کام کی چیز ہے کہ انسان کو آخری وقت پر، موت کے وقت پہ کلمہ نصیب ہو جاتا ہے اس نعمت کی برکت سے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر تم اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہو تو اتنی بڑی نعمت دینداروں کی، نیک لوگوں کی صحبت، یہ بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ تمام باتیں گزشتہ رکوع میں ارشاد فرمائی تھیں۔ آج کے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو آگے بڑھایا
اور انہی لوگوں کی جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی چند صفات بیان کی، ان کی چند کاموں کو اور ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یسارعون فی الاسم، یہ دوڑ دوڑ کے گناہوں کے اندر لگتے ہیں، گناہ والے کاموں میں دوڑ دوڑ کے آگے بڑھتے ہیں، گناہ کے کاموں کے اندر اللہ کی نافرمانی میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی فرما برداری والا حکم آ جائے تو وہاں پر یہ سست روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والا حکم آ جائے تو دوڑ دوڑ کے اس گناہ کی طرف لپکیں گے۔ یسارعون فی الاسم، گناہ کے اندر دوڑتے ہیں، والعدوان، اور ظلم کرتے ہیں دنیا کے اندر، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور رشوت کھاتے ہیں۔ یہ رشوت کھانا بھی ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ گزشتہ درس میں بھی بات ذکر کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاشرے کی بڑی بنیادی برائی بیان فرمایا کہ کسی معاشرے میں رشوت کا بازار گرم ہو، کسی معاشرے کے اندر رشوت کا ناسور موجود ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا یہ دونوں کے دونوں جہنم کے مستحق ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تین بنیادی صفات یہ ہیں کہ یہ دوڑ دوڑ کے برائیاں کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور رشوت کھاتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، برا ہے وہ کام جو یہ دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اگلی بات فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ربانیین کسی بھی قوم کے پیشواؤں کو کہا جاتا ہے، کسی بھی قوم کے مشائخ کو کہا جاتا ہے، کسی بھی قوم کے عام اصطلاح میں پیروں کو کہا جاتا ہے، اور احبار کسی بھی قوم کے علماء کو کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اللہ رب العزت پیشواؤں کو، پیروں کو، مشائخ کو ذکر مخاطب فرما رہے ہیں اور علماء کو مخاطب فرما رہے ہیں، اور ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان بنی اسرائیل کے، ان یہودیوں کے مشائخ نے، پیروں نے اور ان کے علماء نے ان کو کیوں منع نہیں کیا عن قولہم الاسم، گناہوں کی بات کرنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور رشوت کے بازار کو گرم کرنے سے، رشوت کا مال کھانے سے ان کو کیوں منع نہیں کیا؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ جو انہوں نے منع نہیں کیا اور خاموش بیٹھے رہے، یہ ان کا خاموش بیٹھنا یہ تو بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ اس آیت سے علماء اور صلحاء کے لیے ایک بہت بڑا اہم سبق ملتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علماء کی اور صلحاء کی وقت کی ذمہ داری بنائی ہے، مشائخ کی اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی جو بنیادی برائیاں ہیں ان برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ برائیوں کو برا کہنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ مشائخ کی ذمہ داری ہے، یہ وقت کے پیروں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ لوگوں کے درمیان مقتدا بھی بنا بیٹھا ہو، عالم بھی اللہ نے اس کو بنایا ہو، دین کا علم بھی عطا کیا ہو، لوگوں کا مقتدا بھی ہو، لیڈر بھی ہو، لوگوں کے درمیان اللہ نے اس کو بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی عطا کیا ہو، اور ان تمام چیزوں کے باوجود وہ برائی پہ خاموش رہے، یہ برائی پہ خاموش رہنا اس کے لیے ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم کے اندر علماء اور مشائخ کو یہ بات پتہ ہو کہ یہ قوم ہماری بات سنے گی اور ہماری اس برائی کو برا کہنے پر عمل کرے گی، اس قوم میں اس چیز کی تبلیغ کا کرنا فرض اور واجب ہے۔ اور جہاں پہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو اس صورت میں یہ کہنے والے لوگ جن کو میں منع کر رہا ہوں، جن کو برائی سے روک رہا ہوں، یہ مجھ پر ظلم کریں گے، میرے ساتھ ناانصافی کریں گے، مجھے جینے نہیں دیں گے، تو وہاں پر دین کی دعوت کا دینا فرض تو نہیں ہے، البتہ مستحب اب بھی یہی ہے کہ انسان لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ رکوع میں بات ارشاد فرمائی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے۔
سچے عالم کی اور سچے شیخ کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ رہنے والوں کی مختلف قسم کی جو برائیاں ہیں، مختلف قسم کی جو ان کے درمیان معاشرے میں ناسور پھیلے ہوئے ہیں، ان کی وقتاً فوقتاً نشاندہی کرتا رہے۔ اگر وہ ان تمام باتوں پہ کچھ نہ بولے تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا یہ تو بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ بات یوشع علیہ السلام کو فرمائی کہ اس قوم پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمانا ہے۔ یوشع علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ان کے درمیان تو فلاں فلاں علماء بھی رہتے ہیں اور فلاں فلاں مشائخ بھی رہتے ہیں، جو لوگوں کے مقتدا ہیں، لوگوں کے لیڈر ہیں، پیر ہیں، علماء ہیں، وہ بھی رہتے ہیں ان کے درمیان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ رہتے ہیں مگر پہلے عذاب ان کو پہنچے گا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں فلاں فلاں برائیاں موجود ہیں، مگر برائیاں جاننے کے باوجود ان برائیوں کو برا نہیں کہتے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے، مشائخ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب کے، اپنے سے وابستہ لوگوں کے درمیان معاشرے میں موجود برائیوں کا وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے یہودیوں کی ایک اور بدماشی کا ذکر کیا کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور آنے کے بعد اسلام کی دعوت لوگوں کو دی تو اس زمانے میں یہ یہودی اور نصرانی بہت زیادہ مالدار تھے۔ یہ یہودی وہاں پہ رہا کرتے تھے مدینہ منورہ میں اور بڑے مال پیسے والے تھے۔ مال پیسے والے ہونے کے ساتھ ساتھ بخیل بھی بہت زیادہ تھے، کنجوس بھی بہت تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی تو ابتداءً انہوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے کچھ عرصے کے لیے ان کے اوپر معاشی اعتبار سے تنگی عطا فرما دی، تاکہ کچھ معاشی تنگی ہوگی تو اللہ کی جانب رجوع ہوگا اور ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ بجائے اس کے کہ اس سزا کو سزا سمجھ کے اللہ کے دربار میں توبہ کرتے، انہوں نے الٹا یہ بات کہنا شروع کر دی کہ لگتا ہے کہ اللہ کے ہاں بجٹ میں کوئی کمی ہو گئی ہے، اللہ کا ہاتھ بند گیا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت بخیل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ یہ عربوں میں محاورہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا فلاں کا ہاتھ بند ہو گیا، اس سے مراد یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑا کنجوس ہے، بہت بڑا بخیل ہے۔ تو کہا کرتے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا غلت ایدیہم، ہاتھ تو ان کے بندے ہوئے ہیں، کنجوس تو یہ لوگ دنیا کے اندر مشہور ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے بات کہی اس کے اوپر اللہ کی جانب سے لعنت کی گئی۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے اس اعتبار سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہ پہلے تھی نہ اب ہے، نہ اللہ کی ذات کے اندر بخل آ سکتا ہے، نہ اللہ کی ذات میں بخل موجود ہے، بلکہ اللہ رب العزت جہاں مناسب سمجھتا ہے، جس کو جتنا رزق بہتر سمجھتا ہے اتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جو آیات اللہ رب العزت آپ کے اوپر نازل فرما رہے ہیں یہ ہر اترنے والی آیات ان کے لیے سرکشی اور ان کے لیے بغاوت کے اندر، ان کے لیے اللہ کی نافرمانی میں اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ یعنی اس آیت سے کو پڑھ کے انسان کو ڈر لگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے ذیل میں بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم اگرچہ سراپا ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، مگر اس قرآن کریم کی جیسے جیسے آیات اترتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں، بعض لوگ تو اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرتے جا رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے جا رہے ہیں، مگر یہی قرآن کریم بعض لوگوں کے لیے اللہ رب العزت سے اور زیادہ دور ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ قرآن کریم وہی ہے، لیکن اس قرآن کریم کی آیات کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ بن رہی ہیں، گمراہی کا ذریعہ بن رہی ہیں، ضلالت کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ باراں کے در لطافت تباش خلاف نیس، در باغ لالا رویت در شوبہ بو مخص۔
کہ حقیقت یہ ہے کہ بارش کے پاکیزہ ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، بارش پاکیزہ ہوتی ہے، بہت فائدے کا ذریعہ ہوتی ہے، مگر وہی بارش جب کسی باغ میں برستی ہے تو اس سے گل لالا یعنی مختلف قسم کے پھول اگتے ہیں، اور وہی بارش جب کسی شوریلی زمین پر، نمکین زمین پر، بیرن لینڈ کے اوپر لگتی ہے تو اس صورت میں اسی بارش کے قطروں سے ایک جو ہے وہ جھاڑیاں اگ جایا کرتی ہیں۔ یعنی بارش تو وہی ہے، پانی تو وہی ہے، ایک زمین پہ پڑا تو اس زمین سے فصلیں اگ گئیں، اور ایک زمین پہ پڑا تو اس سے خوبرو گھاس اگ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ زمین کی جو اپنی صلاحیت تھی اس صلاحیت کے اعتبار سے فیصلہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم نازل کیا۔ قرآن کریم خود بذات خود سراپا ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اگر کسی شخص نے اس بات کی نیت کر رکھی ہے، کسی شخص نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنے کی نیت کر رکھی ہے، تو اس کو یہ قرآن کریم رہنمائی نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی مذاق، کوئی نہ کوئی بات کر کے وہ اللہ کے دین سے مزید دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں بات ارشاد فرما دی، ہدن للمتقین۔ یہ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے۔ شرط یہ ہے کہ تقوی والی زندگی تو اختیار کرو، شرط یہ ہے کہ جب تم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بیٹھو تو اس وقت پہ قرآن کریم پر عمل کرنے کی نیت کرنے سے کے ساتھ بیٹھو کہ اللہ جو سنیں گے، جو پڑھیں گے، جو سمجھیں گے اس کے مطابق اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ جب بندہ اس نیت کے ساتھ اپنے دل کو خالی کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس قرآن کریم کو اس بندے کے لیے سراپا ہدایت بنا دیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ جو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات آپ پر نازل کی گئی ہیں، ہر آیات ان کے لیے اضافہ کرے گی ان کی سرکشی اور ان کے کفر کے اندر۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی کو اور بغض کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب کبھی بھی یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کریں گے، كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب کبھی بھی یہ جنگ کی آگ کو جلائیں گے، اطفأها اللہ، اللہ اس آگ کو بجھا دے گا۔ اگر مسلمان اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے والے ہوئے، مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو اللہ کی زمین پہ نافذ کیا، تو یہ غیر مسلم جتنی بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان جنگی سازشوں کی آگ کو اطفأها اللہ، اللہ اس آگ کو بجھا دے گا۔ واللہ لا يحب ويسعون في الارض فسادا، اور یہ لوگ تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، زمین کے اندر یہ لوگ مختلف قسم کی سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ رب العزت ان فساد مچانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگلی بات ارشاد فرما دی، ایک اصول بیان کر دیا، یہ اہل کتاب اگر اپنی کتاب پر انفرادی اعتبار سے عمل کرتے تو ہم انفرادی ان کو صلہ اس کا عطا کرتے، اور انفرادی صلہ یہ ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر یہ اجتماعی اعتبار سے اس کتاب کو اپنی زمین پہ نافذ کریں گے تو اللہ کی جانب سے اجتماعی اعتبار سے بہت سارے فوائد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاریں، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جو گناہ ان سے ہو گئے اس سے پہلے سو ہو گئے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں نعمتوں کے باغات میں جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ تورات کو، انجیل کو، اور جو آپ کے ان کے پروردگار نے نازل کیا یعنی قرآن کریم، اس کو قائم کریں، اس کو نافذ کریں زمین کے اوپر، اللہ رب العزت نے صلہ کیا عطا فرمایا، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اپنے پاؤں کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھائیں گے۔ گویا اللہ رب العزت نے، مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں بڑی مختلف تفسیریں لکھی۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ،
پاؤں کے اوپر سے کھائیں گے، پاؤں کے نیچے سے کھائیں گے، یعنی پاؤں کے اوپر سے مراد مختلف قسم کے درخت ہیں جن سے پھل توڑتے ہو جو تمہارے پاؤں سے اوپر ہیں، اور بہت ساری کھیتیاں سبزیاں ہیں جو تمہارے پاؤں کے پاس ہوتی ہیں، پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں، تم ان کو بھی ان کے ذریعے سے بھی کھاؤ گے۔ گویا اللہ رب العزت کس کے ذریعے سے بات فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں کھیتیاں بھی عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت تمہیں پھل بھی عطا کرے گا اگر تم اللہ کے دین کو نافذ کر دو زمین کے اوپر۔ مگر مفسرین کے ایک اور گروہ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاؤ گے، مراد یہ کہ زمین کی غذائیں کھاؤ گے، زمین کی جتنی اجناس ہیں، کھیتی باڑی کے ذریعے سے حاصل کرو، پھلوں کے ذریعے سے حاصل کرو، جانوروں کے ذریعے سے حاصل کرو، یہ تمام کی تمام چیزیں تم کھاؤ گے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ، اور ان کے اوپر سے بھی اللہ کی جانب سے رحمتوں والی بارشیں اتریں گی، اللہ کی جانب سے برکت کا ظہور ہوگا، اور وہی چیزیں جو کچھ لوگوں کے لیے قلت کا باعث تھیں اللہ اسی کو تمہارے لیے کثرت کا باعث بنا دیں گے۔ آج دنیا میں لوگ یہ سوال بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ پاکستان کے حالات میں، کہ جی معاشی اعتبار سے پاکستان بہت زیادہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، معاشی اعتبار سے تنگی اختیار ہو رہی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کا قرآن سلوشن بتا رہا ہے، تم اللہ کے دین کو قائم کر کے دیکھو اس سرزمین کے اوپر، اس لیے کہ جب تمہیں اللہ نے یہ سرزمین عطا کی تھی تو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ یہ ایمان والے وہ ہیں کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ جب آپ نے ہمیں زمین کا الگ ٹکڑا عطا فرمائیں گے تو ہم اس پر نماز کو قائم کریں گے، ہم اس پہ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں گے، وہاں پہ لوگوں کو دین نیکی کی طرف بلائیں گے، وہاں لوگوں کو برائی سے روکیں گے، یہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اب اللہ نے تمہیں ایک ملک عطا کر دیا الگ سے، اس ملک کی عطا ہونے پر شکر یہ تھا کہ تم اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو یہاں پہ نافذ کرتے، جب نہیں کیا تو اللہ کی جانب سے معاشی تنگی آ گئی، آج کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر آج بھی کوئی شخص انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، جو ان کے پروردگار نے ان کو کتاب عطا کی اس کتاب کو نافذ کریں گے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھائیں گے، پاؤں کے اوپر سے بھی کھائیں گے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک درمیانے درجے کی امت ہے، یعنی ایک ایسی امت ہے کہ جو افراط اور تفرید کی طرف جانے والی نہیں ہے، ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جاتی، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے حکموں کو اسی طریقے سے بجا لاتے ہیں جیسے اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ یہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور جبکہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، برے ہیں جو کام وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے لیے چاہتے تو جیسے یہاں پہ ارشاد فرمایا توراۃ والانجیل، اسی طریقے سے فرما دیتے کہ والقرآن، قرآن کا لفظ ذکر کر دیتے، لیکن قرآن کا لفظ ذکر کرنے کے بجائے اللہ رب العزت نے ایک تفصیلی بات ذکر کی، ما انزل الیہم من ربہم، کہ وہ چیز، وہ کتاب جو اللہ رب العزت کی جانب سے، وہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کا لفظ ذکر کرنے کے بجائے یہ تفصیل ذکر کی، تو مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات ایمان والوں کو بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی ہے وہ وحی دو صورتوں کے اندر ہے، ایک قرآن کریم کی صورت کے اندر ہے جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتری، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو اپنی زبان میں خلاصے کے طور پہ پیش کر دیا جس کو احادیث نبوی کہا جاتا ہے۔ تو گویا اس آیت کے ذیل میں اشارہ ہو گیا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہو، دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہاں پر اس بات کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یاد رکھو، خبردار، مجھے کتاب اللہ بھی نصیب ہوئی ہے، کتاب اللہ بھی عطا کی گئی ہے جو قرآن کریم ہے، ومثلہ معہ، اور اس کتاب کے ساتھ چند چیزیں اور بھی عطا کی گئی ہیں، یعنی احادیث مبارکہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ اس بات سے کہ ان قریب ایک شخص کھڑا ہوگا، کوئی آدمی کھڑا ہوگا اور اپنے متکبر آدمی کھڑا ہوگا اور تکبرانہ لہجے میں اپنے تخت پر بیٹھ کے یہ بات کہے گا علیکم بہذا القرآن، تمہارے لیے بس قرآن کریم کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، بس جو تم اس قرآن کریم میں پاؤ کہ جو لکھا ہے حلال ہے بس اس کو حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو تم اس قرآن کریم میں حرام سمجھو اس کو حرام، جو تم پاؤ اس قرآن کریم میں حرام کہا گیا ہے اس کو حرام سمجھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک فتنہ اٹھے گا دنیا کے اندر، جو احادیث کا انکار کرے گا اور یہ بات کہے گا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کا قرآن کافی ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا چکے ہیں کہ مجھے کتاب اللہ بھی عطا کی گئی، اور کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اور بھی چند علوم عطا فرمائے جن کو آج امت احادیث مبارکہ کہتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یعنی چاہے قرآن کریم کی صورت میں ہو چاہے حدیث مبارکہ کی صورت میں ہو، بلغ، آپ اس کو پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو پھر آپ اللہ کی رسالت کو اس لوگوں تک پہنچانے والے نہیں ہوں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس رسالت میں جتنے احکامات ہیں، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا چاہے قرآن کریم کے اندر یا حدیث مبارکہ کے ذریعے سے، آپ اس کو امت تک پہنچا دیجئے۔ اور قربان جائیں آقا علیہ السلام پر کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ایک بہت بڑے جم غفیر میں کئی صحابہ کے درمیان، کئی ہزار صحابہ کے درمیان نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ بتاؤ جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا کیا میں نے اس کو تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ میں سے جتنے وہاں موجود تھے تمام کے تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کے بات کہی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس امانت کو، ادیت الامانہ، آپ نے اس امانت کو ہم تک پہنچا دیا، آپ نے جو پیغام تھا اللہ کا، وہ اللہ کا پیغام ہم تک اچھے طریقے سے پہنچا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ آپ اس بات پر گواہ رہیے گا، اور صحابہ سے فرمایا کہ اب یہ بات جو تم لوگوں تک پہنچی ہے اس بات کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، بڑے بڑے افراد دنیا کے اندر پیدا ہوئے، ہر کسی کی بایوگرافی لکھی گئی، حالات زندگی لکھے گئے، تو جب حالات زندگی لکھے گئے تو اس وقت پر یہی بات عام طور پہ لکھی گئی ہے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، مگر زندگی نے وفا نہ کی، دنیا سے چلا گیا، اگر زندہ رہتا تو یہ کام بھی کر جاتا۔ دنیا کے ہر بندے کی زندگی کا آخر خلاصہ یہی نکلتا ہے، مگر قربان جائیں دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جب اس دنیا سے جا رہی ہے نہ صرف یہ کہ خود یہ بات فرما رہی ہے بلکہ اس کی بات پر 1.25 لاکھ صحابہ تصدیق کر رہے ہیں۔ جس مشن کے ساتھ آپ دنیا کے اندر آئے تھے وہ مشن پورا ہو چکا ہے، وہ مشن سکسیسفل ہے، وہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ رسالت کا پیغام پہنچانے والے نہیں ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں سے آپ کو اللہ بچائے گا، یعنی آپ ان کی تکلیفوں کے سلسلے میں پریشان نہ ہو، ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں اگر نبوت کا پیغام پہنچاؤں گا تو میری مخالفت ہوگی، کوئی میری جان لینے والا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کو فرما دیا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکیورٹی کیا کرتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آج کے زمانے میں کہیں عام الفاظ میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکیورٹی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر وقت پہرا دیا کرتے تھے، اپنی ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی تھیں۔
جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر تھے اور حجرے کے اندر موجود تھے. باہر حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے سعد، اب آج کے بعد مجھے تمہارے پہرے کی ضرورت نہیں، مجھے سیکیورٹی کلیئرنس مل گئی ہے. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس سیکیورٹی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. پہلے چھوٹی سیکیورٹی تھی، اب بڑی سیکیورٹی آ گئی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا. چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا محافظ یا اپنا گارڈ یا اپنے ساتھ کسی پہرے والے کو اپنے ساتھ رکھنا ختم فرما دیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ رب العزت کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. آگے پھر اسی بات کو دوبارہ ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم اس تورات کو اور اس انجیل کو قائم نہ کر دو زمین کے اوپر. ہم اس کو یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کے ذیل میں اللہ رب العزت کا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ اے قرآن کریم کے حاملین، اے اہل قرآن یا اہل القرآن. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب دیا یا اہل القرآن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، اللہ رب العزت نے تمہیں قرآن کریم عطا کیا ہے، لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کرو. آناء اللیل و آناء النہار، دن کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اس قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرو. اگر تم اس قرآن کریم میں غور و فکر کرو گے تو یہ قرآن کریم تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے تورات اور انجیل کے ماننے والے یہودیوں اور نصرانیوں کو یہ بات ارشاد فرمائی حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تم لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہ جب تک کہ تم انجیل اور تورات کو قائم نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں دنیا کے اندر. ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ جب تک ہم اس قرآن کریم کو اللہ کی زمین پہ نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں. اگر اپنی قدر و منزلت چاہتے ہیں، اگر اپنی حیثیت کو دوبارہ ہم دنیا کے اندر اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو اسی مقام پہ لانا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے بڑے موجود تھے، تو شرط یہی ہے کہ اس قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں اپنانا ہوگا. اس قرآن کریم کے مطابق اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پہ نافذ کرنا ہوگا. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کر لو تورات کو، انجیل کو. وما انزل الیکم من ربکم، اور ان تمام چیزوں کو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل کی گئی یعنی قرآن کریم. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ ضرور بالضرور ان لوگوں کی سرکشی اور ان لوگوں کے کفر میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، بس آپ اس کافر قوم پر کسی قسم کے افسوس کا اظہار نہ کریں. آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب یہودی، سب نصرانی، یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے جو کوئی ایمان لے کے آئے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اللہ رب العزت کی جانب سے وہ حقیقتاً اللہ رب العزت کے فرما برداروں میں شامل ہوگا. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں. علماء نے لکھا یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ لکھی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے جو بڑے دنیا کے اندر تھے، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس پہ کہا کرتے تھے انا ہدنا الیک، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کی طرف رہنمائی حاصل کرتے ہیں آپ سے. تو اس وجہ سے اس سے ان کا نام یہودی پڑ گیا. دوسرا ایک اور قول ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بڑے بیٹے ہیں جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، انہی سے نکلا ہے بنی اسرائیل. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے جن سے اکثر نسل ان کی چلی ہے ان کا نام تھا یہودا، اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اور تیسری ایک بات یہ لکھی کہ یہودی کا لفظ اصل میں نکلا ہے تہودا کے لفظ سے،
اور تہودا کا معنی ہوتا ہے ہلنا، چونکہ جب یہ تورات پڑھا کرتے تھے، تورات پڑھتے ہوئے ہلا کرتے تھے، ہل ہل کے پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی یہ لوگ جب عبادت کرتے ہیں اپنی، تو اس وقت پر بھی یہ ان کی جو دیوار گریہ ہے اس کے قریب جا کر جب عبادت کرتے ہیں تو ہل ہل کر آج بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی سے مناسبت ہوتے ہوئے ان کو یہودی کا خطاب ملا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والصابئین والصابئون، صابی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، داؤد علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے تھے، زبور پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے تھے، یہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ چاند اور سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، چاند اور سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، یہ صابی کہلاتے ہیں۔ والنصارى، نصارہ سے مراد عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دو وجوہات لکھی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش جس جگہ پہ ہوئی اس محلے کا نام تھا ناصرہ، اسی محلے کے نام سے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نام مسیح ناصری بھی مشہور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے، لہٰذا نصرانیوں کا نام نصرانی اسی اعتبار سے پڑ گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب دشمنوں نے گھیر لیا تو انہوں نے آواز لگائی من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ تو ان لوگوں نے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے انصار تھے، وہیں سے لفظ نصارہ نکل گیا۔ تو بہرحال قرآن کریم یہ کہتا ہے چاہے تم اپنے آپ کو مؤمن کہو، چاہے تم اپنے آپ کو یہودی کہو، چاہے تم اپنے آپ کو صابی کہو، چاہے تم اپنے آپ کو نصرانی کہو، اللہ رب العزت کے نزدیک اصطلاح سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نزدیک حیثیت ناموں کی نہیں ہے، حقیقت کی حیثیت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو صابئی ہیں اور جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پہ ایمان لایا۔ اللہ پہ ایمان لانے کے تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لائے، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائے، ان کی بھی مانے، کیونکہ ان کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا حقیقتاً اللہ رب العزت کی ماننا ہے۔ لہٰذا من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کسی دشمن کا خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ خوف کیسے ہیں؟ باہر کا کوئی ڈر کسی بندے کو موجود لگا ہوا ہو، دشمن کے آ جانے کا، دشمن کے حملے کا خوف ہو، یہ بھی خوف ہے۔ اور ایک چیز ہے حزن، کہ انسان اندر ہی اندر گھلتا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو اس بات کا ڈر ہے کہ دشمن آ کے مجھ پہ حملہ کر دے گا، سانپ کاٹ لے گا، یہ خوف ہے۔ مگر ایک بندے کو غم لگا ہوا ہے اندر کہ میرا جوان بیٹا ہے، میرا نافرمان ہے، تو یہ جوان بیٹے کی نافرمانی جو ہے یہ حقیقتاً حزن ہے، اندر ہی اندر غم ہے جو انسان کو گھول رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، اور ساتھ میں نیک اعمال کرو گے، تو تمہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا کوئی غم تمہیں لاحق ہوگا۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا اور ان کی جانب کئی رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی چیز لے کے آیا جو ان کا نفس نہیں چاہتا تھا، یعنی دلی چاہت کے مخالف کوئی چیز ہوتی تھی، دل چاہتا تھا کہ گناہ کریں، پیغمبر آ کے بتا رہا ہے اللہ رب العزت فرما رہے گناہ نہ کرو، تو اس صورت میں فریقاً کذبوا، ایک گروہ تو ان کا وہ تھا جنہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ نے ان رسولوں کو قتل کر دیا۔ چنانچہ کتنے ہی انبیاء ہیں جن کو ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ 42 انبیاء علیہ السلام کے نام بعض مفسرین نے لکھے ہیں جن کو بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ اس بات کا گمان کر رہے تھے کہ ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ جی ہم تو اللہ کے چوزن لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، لہٰذا ہم پہ تو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی سزا ہم کو نہیں ملے گی۔
وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے گمان کیا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی سزا نہیں ہوگی، فَعَمُوا وَصَمُّوا، لہٰذا اندھے اور بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی طرف رحمت فرمائی، یعنی اندھے اور بہرے ہو گئے، انبیاء کا قتل کرتے گئے، ایک طرف یہ اندھیروں کی وادیوں میں چلتے رہے، مگر اللہ ان کی جانب متوجہ ہوا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے درمیان بھیج دیا کہ اب نبی آ گیا، اب دوبارہ ایمان لے آؤ، اب اصلاح کر لو، ایک اور موقع ہے۔ ثم عموا وصموا كثير منهم، پھر بھی ان میں سے بہت سارے اندھے اور بہرے ہو گئے، واللہ بصیر بما يعملون، جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ان عیسائیوں کے انہی 3 گروہ کا ذکر فرما رہے ہیں جن کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ان کی یہ اس بات کو مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عام بندے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خدا ہیں۔ اب وہ خدا کی حیثیت کیا ہے، تو اس کے اعتبار سے ان کے جو تھیولوجنز تھے، یعنی ان کے جو فکر کرنے والے متکلمین تھے ان کے درمیان، انہوں نے 3 طرح کے عقیدے بنا لیے۔ ایک عقیدہ ہے جس کو نیسٹورنزم کہا جاتا ہے، جنہوں نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ حقیقتاً اللہ ہیں، اللہ اور عیسیٰ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ دوسرا ایک گروہ ان کے درمیان ہے جن کو جیکابائٹ کہا جاتا ہے، فرقہ یعقوبیہ کہا جاتا ہے، جن کا ذکر اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ معاف کیجیے گا، پہلا گروہ ہے نیسٹورنزم والوں کا، نرستویہ جن کو کہا جاتا ہے۔ نستوریہ والے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جن کا ذکر گزشتہ آیات میں گزر چکا۔ دوسرا گروہ ہے جن کو جیکابائٹ یا یعقوبیہ کہا جاتا ہے، یہ وہ افراد ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام حقیقتاً، عیسیٰ جو ہیں حقیقتاً یہی اللہ ہے، یہی خدا ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے جن کو مولوکن یا ملکائیہ کہا جاتا ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ نظام کائنات جو ہے، اس کائنات کو چلانے کے لیے جو خدا کی ذات ہے وہ اصل میں 3 چیزوں کے اندر ملوث ہے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے یا تو جبرائیل علیہ السلام ہے یا بی بی مریم ہے۔ تو یہ 3 گروہ میں سے ایک گروہ کا ذکر نستوریہ کا، نوسٹرائنزم کا ذکر اللہ رب العزت نے پہلے کر دیا، یہاں پر جیکابائٹ کا، یعقوبیہ کا اور ملکائیہ کا، مولوکنز کا ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے یہ بات کہی، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ رب العزت یہی مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام خود یہ بات فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس پروردگار کی، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تھی کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس نے جنت کو اپنے اوپر حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار اللہ کے دربار میں نہیں ہوگا۔ تیسرا گروہ لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کافروں نے یہ بات کہی، الذین، کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہی، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ 3 میں سے ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں وما من الہ، کوئی معبود نہیں، الا الہ واحد، سوائے ایک حقیقی معبود کے، وان لم ينتهوا عما یقولون، جو یہ بات کہہ رہے ہیں اگر اس سے یہ باز نہ آئے، لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو کافروں کو دردناک عذاب ان قریب چھوئے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، یہ ساری بات سننے کے بعد بھی کیا یہ لوگ اللہ کی جانب توبہ نہیں کرتے؟ ویستغفرون، کیا اب بھی اللہ سے بخشش طلب نہیں کریں گے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ رب العزت تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، واقعہ یہ ہے کہ مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ بی بی مریم جو ہیں یہ تو پاک دامن عورت ہیں، سچی عورت ہیں۔ یعنی ان کے بارے میں ایک عقیدہ تھا یہودیوں کا جو کہا کرتے تھے یہ تو
برائی کرنے والی عورت ہے جس نے کوئی برائی کی جس کے نتیجے میں عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ. اور ایک گروہ یا عیسائیوں کا جو یہ بات کہا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ بھی خدا کے وجود کے اندر شریک ہیں، شرکت رکھتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں نے جو بات کہی تھی وہی سچی ہے کہ میں بے شک اللہ کی بندی ہوں اور اللہ نے مجھے بیٹا بنا باپ کے عطا فرمایا. کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کے دونوں عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یہ کھاتے تھے. اللہ رب العزت نے اس مختصر سے جملے میں بڑی زبردست بات ارشاد فرما دی، اور وہ یہ ہے کہ تم ان کو خدا مانتے ہو. خدا تو اس کو کہا جاتا ہے جو ضروریات کا محتاج نہ ہو، جبکہ یہ تو اتنی ضروریات کے محتاج ہیں کہ ان کو زمین کی ضرورت ہے، اس میں فصل چلائیں گے. پھر ان کو آب و ہوا کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے فصل آگے بڑھ سکے. پھر ان کو سورج اور چاند کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے فصل کا جو پھل ہے وہ اپنی جگہ پہ پک سکے گا. پھر ان کو اس کے بعد اس گندم کو توڑنے کی محتاج ہے، گندم توڑنے کے بعد اس کو پیسنے کے محتاج ہیں، پھر اس پیسنے کے بعد اس سے روٹی بنانے کے محتاج ہیں، پھر آگ کے محتاج ہیں، آگ کے اوپر پک جائے تو اس کے بعد کھانے کے لیے دانتوں کے محتاج ہیں. یہ تو محتاج ہی محتاج ہیں، یہ تو بندے کی صفت ہے، انسان کی صفت ہے، یہ تو پروردگار کی صفت نہیں ہو سکتی. لہٰذا کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کے دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے. انظر، دیکھ لو، کیف نبین لہم الآیات، کہ ہم ان کے لیے اپنی نشانیوں کو کیسے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر اس کے بعد بھی دیکھ لو یہ کیسے الٹے چل رہے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا اتنی تفصیلات کو جاننے کے باوجود بھی تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرو گے؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہیں کسی قسم کا نقصان اور کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ رب العزت تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے اندر غلو اختیار نہ کرو. غلو کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے دین میں اپنی جانب سے مزید چیزوں کا اضافہ کر کے کہہ رہے ہو. اللہ نے جو تمہیں دین عطا کیا اس میں تو واضح بات تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایک گروہ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شرک کر دیا. اور دوسرے گروہ نے بات کہہ دی، یہودیوں نے، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پہ لٹکا دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو تم نے دین کے اندر غلو کر لیا، دین کی جو اصل تشریح تھی اس سے تم ہٹ چکے ہو. قد لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین کے اندر ناحق غلو نہ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور تم اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو. قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکی ہے. واضلوا کثیرا، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کیا. وضلوا عن سواء السبیل، اور یہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں. اللہ رب العزت نے یہودیوں اور نصرانیوں کو یہاں پر دین کی دعوت دی، اور دین کی دعوت دینے کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اصل چیز یہ ہے کہ تم تورات کو اور زبور کو قائم کرنے والے ہو جاؤ، انجیل کو قائم کرنے والے ہو جاؤ. اگر تم تورات کو، زبور کو، انجیل کو حقیقی معنوں میں قائم کرو گے تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ حکم نازل فرمایا ہوا ہے کہ تمہارے پاس ایک آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، تم نے ان کی بھی ماننی ہے. تو حقیقتاً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی یہ وہ حکم ہے جس کا حکم تمہاری تورات کے اندر ہے، تمہاری انجیل کے اندر ہے، تمہاری زبور کے اندر ہے. تم جہاں کہیں پہ بھی ہو تم نے اس بات کو ماننا ہے، اور اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ اپنی اس کتاب کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنا ہے. یہی حکم ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بتا دیا کہ بھلے سے تم ایمان والے ہو، جب تک کہ تم اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ قائم نہیں کرو گے، اللہ کی جانب سے سزاؤں کے مستحق رہو گے. تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تم اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ قائم کرو اور لوگوں کے درمیان قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرو. آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جو سویڈن کے اندر قرآن جلایا گیا، تو یہ قرآن کریم جلانے کا جو واقعہ ہے اس کے اندر ایک غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کیوں جلایا گیا، کیا وجہ بنی ہے. بعض تو اس کے اندر چند افراد وہ ہیں جو شرارتی لوگ ہیں،
جنہوں نے اس بات کا ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہی کرنی ہیں، ہماری تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کو عبرتناک سزا عطا فرمائے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی قوم دنیا کے اندر موجود ہے جن کے پاس قرآن کریم کا صحیح پیغام پہنچا نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ وہ قرآن کریم سے نفرت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس دین اسلام کا صحیح پیغام پہنچا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے نفرت رکھتے ہیں۔ ہم اگر بنیادی طور پہ اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر قرآن کریم کے تمام کے تمام احکامات کو نافذ کر دیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حفظ کے اندر لگا دیں، تو بتائیں بھلا ایک بچے کے سینے میں موجود قرآن کو کیسے کوئی جلا سکتا ہے؟ ہم اس کے ذریعے سے تعلیمات دے سکتے ہیں۔ احتجاج اپنی جگہ کرنا چاہیے، سامنے جا کر احتجاجی مظاہرے بھی کرنے چاہیے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو بھی استعمال کر کے اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو خود قرآن کریم بتا دیں۔ لوگ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں تو اب ایک شخص جو چلتا پھرتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نمونہ ہوگا، اس کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں، ہم تک جو قرآن کی تشریح کی گئی، ہم تک جو قرآن کی تعلیمات پہنچائی گئی ہیں، ہم تک جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہنچائی گئی ہیں، نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی جو ہمیں بتائی گئی ہے، یقیناً کہ وہ غلط ہے۔ حقیقت وہ ہے جس کے اوپر مسلمان عمل درآمد ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کریم کے ان احکامات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسامہ اور افتخار احمد صاحب کی والدہ علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔